میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علی رحمت اللہ القوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا، اے کنکرو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے۔ اب فرشتے انہیں سوئے جہنم یعنی جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا، یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا۔ پھر فرشتے عرش معلی کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا، تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا تو جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک کاش ایسی مدنی سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ کس طرح انہوں نے
کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ کیا اور آگے کی تیاری کی کہ یہ پتھر، یہ کنکر میرے ایمان پر گواہ ہوں گے، کل قیامت کے روز انہیں فائدہ ہوگا. آگے کی تیاری. اور میدان بھی عرفات کا میدان ہے. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر مدینے کو چلوں اور گنبد خضرا دیکھوں. خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. سب حج کو گئے، ہم رہ گئے، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. پلے زر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں. پلے زر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں. تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خیر اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ہمیں پہنچا بھی دے، ہم بھی مکے پہنچ سکتے ہیں، جلد از جلد ترکیب بن سکتی ہے. اللہ اللہ اللہ، کاش غم مدینہ صحیح مہینوں میں نصیب ہو جائے. حج پہ اگرچہ نہ چل سکے لیکن اس درد کو محسوس تو کر سکتے ہیں، اس غم کو محسوس تو کر سکتے ہیں، اسے دل میں بسا تو سکتے ہیں، اس غم میں اپنے آنسو تو بہا سکتے ہیں. کیا عجب، یہ آنسو اللہ کے حضور، یہ بلکنا، یہ سسکنا، یہ رونا، یہ تڑپنا اللہ کے حضور قبول ہو جائے. اور کہاں کے لیے رو رہے ہیں؟ کوئی لندن پیرس کے لیے تھوڑی رو رہے ہیں. رونے والے اس بات پر رو رہے ہیں کہ کاش اس سال بھی مجھے حج کی سعادت نصیب ہوتی. میرے سر پر گناہوں کا گٹھڑا ہے، کاش کہ میں بھی میدان عرفات میں احرام کی 2 چادریں باندھے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے اس میدان پاک میں حاضر ہوتا اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہوتا، جہاں کے لیے وعدہ ہے کہ یہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا. اور حاجی ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو.
کاش میں بھی مینا کی ان مقدس وادیوں میں حاضر ہوتا، پانچوں نمازیں ادا کرنے والی ادا کو ادا کرتا۔ کاش مجھے بھی عرفات کے میدان سے سوئے مزدلفہ چلنا نصیب ہوتا، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ کے میدان میں کنکریاں جمع کرنا مجھے بھی نصیب ہوتا، میں بھی مزدلفہ کی ان پاکیزہ فضاؤں میں کھلے آسمان تلے زمین پر یوں سوتا جیسے بچہ ماں کی گود میں سوتا ہے اور قرار پاتا ہے۔ مجھے بھی وقوف مزدلفہ نصیب ہوتا اور مجھے بھی اس بشارت سے حصہ ملتا کہ یہاں حقوق العباد کی معافی ملتی ہے۔ کاش میں بھی نماز فجر ادا کر کے وہاں خوب رو رو کر دعائیں کرتا۔ مجھے ایک کاش پھر شیطان کو کنکریاں مارنے والی ادا کو ادا کرنا نصیب ہوتا، کاش وہاں سے مجھے قربانی کرنے کی سعادت نصیب ہوتی، مجھے حلق کروانے کی سعادت نصیب ہوتی، طواف زیارہ کی سعادت نصیب ہوتی، اور یوں گناہوں سے میں اجلا، گناہوں سے پاک ہو کر گناہ سے بخشش کی گناہ معاف کروا کر بخشش کی خیرات، بخشش کا پروانہ لے کر کاش مجھے بھی میرے آقا کے مدینے میں پہنچنا نصیب ہوتا، آقا کے در دولت پر پہنچنا نصیب ہوتا، مجھے بھی گنبد خضرا کو دیکھنا نصیب ہوتا، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مجھے بھی نصیب ہوتا، مسجد نبوی شریف میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، ریاض الجنہ کی زیارت نصیب ہوتی، منبر و محراب کی حجرہ مبارکہ کی زیارت نصیب ہوتی۔ کاش اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے، اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا، کاش سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے۔ ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور یقیناً اللہ کی رحمت میدان عرفات و مزدلفہ و مینا تک ہی محدود نہیں، حرم پاک تک ہی محدود نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم پر بھی کرم ہو جائے، ان دعائیں کرنے والوں کا صدقہ ہمارے حق میں بھی ان کی نیک دعائیں قبول ہو جائے، جو حج کو یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر بابرکت کرے۔ الغرض
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے، اب تک کی حقیقت یہی ہے، ہم رہ گئے۔ اب تک کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم رہ گئے۔ اللہ کرے کہ ہم آتے سال ان دنوں میں مکے کی گلیوں میں ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الغرض انسان جو دنیا میں جی رہا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پر یہ غور کرے، وہ عمل جو اسے دنیا میں کرنے ہیں یعنی آخرت میں کام آئیں گے یا آخرت میں اس کو پھنسا دیں گے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور حدیثیں بھی اس مضمون پر موجود ہیں کہ عمل جو ہے نا یہ ساتھ رہتا ہے، بقیہ چیزیں یہ ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شرح الصدور، یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے شرح الصدور۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 514 پر حدیث پاک نقل ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ گھر والے اور مال واپس ہو جاتے ہیں اور جب کہ عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ تو اچھے اور برے عمل، اب وہ عمل جو ساتھ رہے وہ یا تو اچھے عمل ہیں یا برے عمل ہیں، اس معاملے میں ہم میں سے ہر ایک کو لازمی طور پر غور کرنا ہے۔ جیسے تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہو یا برے۔ اس مناسبت سے یا ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال پر غور کریں، اور ان کی چند مثالیں بھی میں آپ کو اس وقت بیان کروں گا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اب وہ اچھے عمل بھی رہ سکتے ہیں، وہ برے عمل بھی رہ سکتے ہیں۔ اچھے عمل کی چند مثالیں میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر کچھ بری عمل کی مثالیں بھی بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے بعد کے اعمال کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کر سکیں۔ حدیثیں بھی اس پہ موجود ہیں اور کچھ مدنی پھولوں کی صورت میں بھی صراط الجنان میں بھی اس میں ہمارے لیے رہنمائی کی گئی ہے۔ اب اچھے اعمال کی چند مثالیں، اور وہ بھی جو بالکل موجودہ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہمارے حاضرین بھی غور کریں۔ یعنی کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں، یہ ایک اچھے عمل کی مثال ہے جو مرنے کے بعد اسے اس کے وہ عمل جاری رہتا ہے کہ وہ جب عمل کرتے رہتے ہیں، اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ اس کے استاد کو اس کے انتقال کے بعد بھی ملتا ہے۔ دوسری بات، کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے جس میں طلباء علم دین پڑھتے ہیں، اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، یعنی وہاں طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، تو یہ دینی مدرسہ بنا دینا جہاں علم دین سکھا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو اس کو انتقال کے بعد وہ فائدہ دیتا ہے، اچھا عمل، نیک عمل۔ نمبر 3، کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ ایسی کئی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، آج بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ان کتابوں کے لکھنے کے انتقال کے بعد بڑے فوائد ہیں کہ اس کی اشاعت ہوتا رہنا یہ اس کو فائدہ دے گا۔ نمبر 4، کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی
جاری رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح بعد انتقال جو کام آنے والے اعمال ہوتے ہیں، جس کے اوپر ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ مزید غور فرمائیں گے تو بھی بہت سارے ایسے عمل آپ کو ملیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پر ہم غور کریں تو ہمیں آگے کی سوچنے کا بڑا موقع ملے گا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے ان 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، جن کی چند مثالیں میں نے ابھی بھی بیان کی، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا یہ کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نا، یہ بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہے، اور اس کی برکتیں اتنی پیاری ہیں کہ ایک روایت میں نے اسی کتاب کے اندر شرح الصدور میں ہی میں نے پڑھی تھی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ مجھے کیسے مل گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کے سبب۔ اولاد جو پیچھے استغفار کر رہی ہے، اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہے، یعنی تیرے لیے تیری اولاد کی دعا کے سبب۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بروز قیامت آدمی اپنی نیکیوں کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا، تو پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کے سبب۔ یوں اگر ہم غور کریں نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اولاد والے معاملے پر بھی، دیگر تو اپنی جگہ پر جو اعمال بیان ہوئے ہیں وہ مدینہ، لیکن اولاد کے معاملے پر بھی اگر ہم غور کریں تو آج بدقسمتی کے ساتھ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاؤں، اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤں جو میرے بعد میرے لیے نیکی کرے، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے استغفار کرے، میرے پیچھے ایسے نیک اعمال کرے جس کا مجھے فائدہ ہو۔ جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام والی روایت ہے کہ ایک شخص کی قبر کو دیکھا، وہ ملاحظہ کیا اندر میں کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، پھر بعد میں دیکھا کہ اس کا عذاب اٹھ گیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی تھی، وہ اولاد نے قرآن کریم میں مطلب بسم اللہ شریف پڑھی اور اس میں رحمان و رحیم کا لفظ اس نے ادا کیا، تو ارشاد ہوا کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہے، میں اس کے باپ کو زمین میں عذاب کیسے دوں۔ اب یہ ایک میں نے پوری روایت کا ایک مضمون اور خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اولاد جو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ بہت قیمتی اور بہت اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں، مال یہیں رہ جائے گا، رشتہ دار یہیں رہ جائے گے، خاندان میں اولاد بھی یہیں رہ جائے گی، اولاد نے بھی کو قبر میں تھوڑی ساتھ آنا ہے، لیکن پیچھے نیک اولاد، پیچھے نیک اعمال چھوڑ کے جانا، یہ ایک بڑی ہی عمدہ بات ہے جس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں ہوتا رہنا چاہیے۔ ہم تو مر ہی جائیں گے نا، ڈیفینیٹلی ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی ہم ساری یہ سوچے کر رہے ہیں، یہ پنچاتے کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، روح نکل گئی، سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب پیچھے کیا چھوڑا؟ اچھے اعمال چھوڑیں گے، نیک اعمال چھوڑیں گے، نیک اولاد پیچھے چھوڑیں گے، ہمیں کام دے گی۔ مسجد ہوگی، پیچھے ہم نے کوئی سی مسجد بنائی ہوگی، مدرسہ بنایا ہوگا، مساقت و جامعات ہیں، اسی طرح دینی کتب کے حوالے سے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو پیچھے اگر ہم چھوڑتے ہیں، ایسے شاگرد چھوڑتے ہیں جو پیچھے علم کی اشاعت کرتے رہیں گے، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ علم دین سے متعلق اب علماء جو الحمدللہ بالخصوص جو تدریس کرواتے ہیں،
مدرس ہوتے ہیں، اساتذہ جو ہمارے کہلاتے ہیں، یہ جو استاد بنتے ہیں اور اپنے شاگرد جو یہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ شاگرد آگے جو علم کی اشاعت کی طرف جاتے ہیں، تو کس قدر انتقال کے بعد انہیں فائدہ ہو سکتا ہے. دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے. اسی طرح اگر مزید ہم غور کریں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکیاں مومن کو موت کے بعد بھی ملتی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے سیکھا اور پھیلایا. سیکھا اور پھیلایا. تو یہ چند ایک مدنی پھول آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی. بدقسمتی کے ساتھ یہ نیکی کے کام، پرہیزگاری کے کام، علم دین کے کام، ان طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے. ہماری توجہ زیادہ تر دنیاوی زندگی کی طرف ہے کہ میرے اولاد کے، ہم اولاد کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہم اولاد کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، لیکن ہماری سوچ کا جو مرکز ہے، ہماری سوچ کا جو محور ہے، وہ ون وے ہے. دنیا 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 دنیا. ہم تو اپنے بارے میں بھی یہ نہیں غور کر لے کہ یار میری اولاد ہے، مجھے مرنے کے بعد کام آئے گی کہ نہیں کام آئے گی. بلکہ ہمارا فی زمانہ جنرلی جو انداز ہے وہ اولاد کے بارے میں ایسا ہے کہ مرنے کے بعد تو دور کی بات ہے، جیتے جی بھی کام نہیں آتی یار. یہ تو موجودہ جو تعلیمی انداز ہے یا موجودہ جو معاشرتی انداز ہے، وہ اولاد کو کہاں ماں باپ کے اتنے قابل چھوڑتا ہے کہ ان کی خدمت بجا لا سکیں. تو اس میں اللہ کرے کہ ہمیں ایک مدنی سوچ نصیب ہو اور ہم اچھے اور برے اعمال کے بارے میں غور کریں کہ جو مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، یا مرنے کے بعد اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو تو. کیونکہ برے اعمال بھی ہیں، برے اعمال کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر یہ چھوڑ کر مرے تو کیا ہوگا. مثال دیتا ہوں، کوئی شخص فلم اسٹوڈیو، سنیما گھر، ویڈیو شاپ یا میوزک ہاؤس بناتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے، دکھانے، بیچنے، میوزک تیار کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس پر غور کریں. انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی اور یعنی بے حیائی کی اشاعت کے لیے پیج بنانا، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں دیکھتے رہتے اور گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. وہ غور کریں. یہ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے، جو بنا رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے اور دکھا رہا ہوتا ہے نا، یہ غور کریں. کوئی انسان جوا خانہ بنا کر مر جاتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سٹے بازی چلتی رہتی ہے. وہ غور کریں کہ ایسا اگر ہو گیا تو. کوئی شخص ایسے قوانین بناتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مشتمل ہوں اور لوگوں کے درمیان شر اور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی ان قوانین پر عمل ہوتا رہتا ہے اور لوگوں میں شر و فساد جاری رہتا ہے. ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک کو غور سے سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. تو اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تو ثواب کی بشارت ہے اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو جاری رہنے والے گناہوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے. اور یہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں کہ جب اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھے پر بھی ہوگا اور اپنے گناہوں کے عذاب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہوں کا عذاب بھی یہ پائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہ جاریہ کے جاری سلسلے ختم کر کے سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چند نیک اور برے اعمال کی میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہم اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں.
اس میں بالخصوص ایک عوام جو خاص طور پر بدقسمتی کے ساتھ مبتلا رہ جاتی ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، اور اس پر وہ طرح طرح کی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے ڈالی، چلائی، اور وہ چیز خدا نخواستہ فحش ہو اور ایسی ہو کہ جو اس حکم میں بھی آتی ہو، جس کا میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے وہ چیزیں چھوڑ کر ہم مر گئے۔ ایسے کئی لوگ ویب سائٹیں بناتے ہیں، ایسے کئی لوگ پیجز بناتے ہیں جس میں ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جس میں ٹھیک ٹھاک گناہوں کی دعوت ہوتی ہے۔ ایسے ایسے مناظر اپلوڈ کر دیتے ہیں جن میں ٹھیک ٹھاک گناہوں کی دعوت ہوتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، عریانی پھیلتی ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسوں کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی چیز بنا لی ہے، ایسی کوئی چیز اپلوڈ کر دی ہے، ایسی کوئی چیز جاری کر دی ہے، ایسا کوئی اسٹوڈیو بنا لیا، ایسا کوئی ادارہ بنا لیا ہے، ایسا کوئی کام کر لیا ہے جو مرنے کے بعد یہ جاری رہے گا، اور اللہ نہ کرے یہ بنانے والا اگر قبر میں، حشر میں، قیامت کے روز پھنس جائے گا، یہ پھنس جائے گا۔ ہمیں دنیا میں ایسے عمل کرنے چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے۔ ان اعمال سے ہمیں بچنا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے جو ہمارے لیے مرنے کے بعد گناہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ اس پر غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس میں اپنے طور پر لوگ فیصلے کر لیتے ہیں، یہ سب متعلق علم دین سے، علم دین، حتیٰ کہ مسجد بھی بنانی ہے نا، مسجد بنانا اپنے طور پر زبردست کار خیر ہے، لیکن مسجد بنانے کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مسجد بنائیں گے تو مسجد کی جگہ لینی ہے، مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، اس کے وقف کے احکام کے حوالے سے، پھر اس کے لیے جو چندہ، یعنی ہماری اصطلاح میں جس کو مدنی عطیات کہتے ہیں، ڈونیشن کہتے ہیں مسجد کے، اس کے حوالے سے، پھر اس کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، خواہ وہ مدرسے کی طرف آپ جائیں، آپ جامعہ کی طرف جائیں، یعنی ہمارے جیسے کہ مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ، اور بھی کئی نیک کام ہم کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، تو ہر چیز کے لیے میٹھے میٹھے اسلام میں علم ضروری ہے۔ کنواں کھدوانا ہے، اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ طریقہ جو میں نے اختیار کیا یہ درست ہے؟ کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، کسی یتیم کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے کہ میں مدد کروں کیسے، میں یہ نیک کام کروں کیسے، اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی ہم گھر سے نکل کر کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کسی سے راستہ پوچھتے ہیں کہ یار راستہ کون سا ہے۔ آج کل نیویگیٹر لگتا ہے گاڑیوں کے اندر، وہ نیٹ کے ذریعے وہ بتا دیتا ہے، وہ پورا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ جناب یہ راستہ، اس راستے پر جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ پھر اسی پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ جناب یہاں سے نہ جائیں، وہاں رش لگا، دوسری طرف سے جائیں تو آپ آسانی سے یا مطلب کہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہر لوگ دنیا میں معلومات لیتے ہیں۔ کوئی کاروبار کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو کسی تجربے کار شخص سے پوچھتے یار یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، مجھے فائدہ کیسے ہوگا، میں نقصان سے کیسے بچوں گا۔ ہم نیکی کا کام بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم علماء سے پوچھے تو صحیح۔ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ فون نمبر ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر اس ٹائم سے اس ٹائم پر آپ فون کریں، واٹس ایپ کریں، میسج کریں، ای میل کریں، اب کریں تو صحیح۔ بعض طبع کہتا ہے یار جواب جلدی نہیں ملتا، تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تو کوئی پہلی میں ڈاکٹر تھوڑی کو صحیح کر کے دے دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی بھی مسئلے کے جواب میں بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، لیکن ہماری طبیعتیں ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھ کر کام کریں، نیکی کے کام بھی، اور برائی کے کام تو بالکل چھوڑ ہی دینے چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہم چھوڑ کر مر جائیں اور پیچھے برائی ہوتی رہی تو ہم تو مر جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ نیکی کے کام کرنے میں بھی علم دین ہمیں نصیب ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ علم دین کی طرف آئیں، اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکتبۃ المدینہ جیسا عظیم شعبہ عطا فرمایا، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ جیسا عظیم شعبہ دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ میرے امیر اہل سنت کو میرا رب سلامت رکھے، ان کی قلم سلامت رہے، ان کا دست مبارک سلامت رہے، ان کو صحت ملے، تندرستی ملے، دراز و بالخیر ملے، کہ ایسا با برکت اور ایسا با اثر قلم اللہ تعالیٰ نے میرے امیر سنت کو عطا فرمایا ہے۔
لکھتے ہیں تو یار قلم کے لکھی ہوئی تحریر دل پر تاثیر کا تیر بن کر داخل ہو جاتی ہے. ان کے رسالے، ان کی کتابیں مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں الحمدللہ. پھر علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مدنی مذاکرے الحمدللہ. شرکت کریں یار، نیت کریں، علم دین کی حرص پیدا کریں. آدھی 8-8 10-10 گھنٹے روزانہ کاروبار کرتا ہے، روزانہ کماتے ہیں، روزانہ 10-10 گھنٹے 8-8 گھنٹے نوکریاں کرتے ہیں، 12-12 گھنٹے نوکریاں کرتے ہیں، 2-2 گھنٹے ٹریفک میں گزار دیتے ہیں، 12-12 13-13 14-14 گھنٹے روزانہ اپنی دنیا سنوارنے کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی جو حلال ذریعے سے اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے، نیک نیتوں کے ذریعے، جہاں ان کی نیتوں کا محل بھی ہو، اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اگر وہ عمل کیے تو. مگر میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، علم دین سیکھنے کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ روزانہ مدنی مذاکرے ہونے ہم نہیں آ پاتے. اگر مدنی چینل پر بھی دیکھتے تو تھوڑا دیکھا، تھوڑا نہیں دیکھا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، یہ پی لیا وہ پی لیا، یہ کھا لیا، اس کو بلا لیا، وہ دیکھ لیا، وہ سمجھ لیا، ادھر چلے گئے، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہوتے. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کرے علم دین سیکھنے کی حرص پیدا ہو جائے. یار اتنا آسان ہو گئے علم دین سیکھنا. مدنی چینل علم دین سیکھنے کا ذریعہ، جامعۃ المدینہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ، مدرسۃ المدینہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز و مساجد میں ہفتہ وار اجتماعات علم دین سیکھنے کا ذریعہ، مدنی مذاکرے علم دین سیکھنے کا ذریعہ، درس فیضان سنت علم دین سیکھنے کا ذریعہ، مقتۃ المدینہ کی کتب علم دین سیکھنے کا ذریعہ، ہمارے کیا کہتے ہیں مدنی مذاکرے علم دین سیکھنے کا ذریعہ، مدنی قافلے علم دین سیکھنے کا ذریعہ، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، مدنی تربیت گاہیں علم دین سیکھنے کا ذریعہ، مختلف مدنی کورسز علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہیں. عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں الحمدللہ ان کی صحبتیں بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہیں. ماشاءاللہ اتنا علم دین سیکھنے کا ذریعہ دعوت اسلامی نے ہمیں بنا کر دیا ہے. ہمارے مطلب فٹ اسٹیپس پر، کچھ قدم چلنے پر ہمارے لیے علم دین سیکھنے کے ذرائع دعوت اسلامی نے بنا دیے. ہماری فنگر ٹپس پر، انگلیوں کے پوروں پر یہ بٹن دبایا، مدنی چینل آیا، علم دین سیکھنے کا ذریعہ آ گیا. یعنی کہ فنگر ٹپس پر آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں. 2 قدم چل کے مسجد میں آ کر درس فیضان سنت میں شرکت کر کے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر کے، ہفتہ وار جو جمعہ تعطیل یا یہ جو تعطیل اعتکاف ہوتا ہے چھٹی کا، اس میں شرکت کر کے، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کر کے، اور مغرب کے بعد کے بیانات میں شرکت کر کے ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں. یار ہمیں دعوت اسلامی نے نماز کورس جیسی عظیم نعمت دی ہے کہ ہم آئیں، ہمیں ہمارے مبلغین فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ علم دین سکھا رہے ہیں. ہمیں مدنی چینل فی سبیل اللہ مل رہا ہے. یار مدنی چینل کو فیس تھوڑی لے رہے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے مدنی عطیات کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، ادر ڈونیشن جس کو دیگر مدنی عطیات کہتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان دنوں میں دعوت اسلامی کو اپنے یہاں قربانی کے جانوروں کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیتے ہیں. ایک ہی دھن ہوتی ہے، ہماری کھال دعوت اسلامی کو جائے گی، ہماری کھال دعوت اسلامی کو جائے گی. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے اصلاح امت کے لیے جو کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے. اللہ سلامت رکھے امیل سنت کو. دنیا میں آج اگر امیل سنت کے نام کے ڈنکے بھی بج رہے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں کس کا مطلب کہ اتنا بڑا کردار ہے. اور اتنے بڑے معاشرے میں جو تبدیلی واقعی ہو رہی ہے، لندن چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، فارس چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا کی طرف جائیں، یہاں سے دیگر بڑے اعظموں کی طرف چلے جائیں، افریقی ممالک کی طرف چلے جائیں، عرب ممالک کی طرف چلے جائیں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم دھام نظر آئے گی. دعوت اسلامی کا جو اتنے سارے کارنامے، اس میں ایک کارنامہ بہت نمایاں کارنامہ ہے، وہ یہ ہے دعوت اسلامی مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیتی ہے، سوچیں بدل دیتی ہے. کل تک جو خوشی خوشی گناہ کرتا تھا نا، اس کو بھی دعوت اسلامی نے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج وہ گناہ کر بھی جائے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، اس کو غم و دکھ ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا.
یہ سوچ بھی دعوت اسلامی نے بنائی ہے الحمدللہ. جو بے پردگیاں کرتی ہیں، کل وہ بے پردگیاں کرتے ہوئے فخر کرتی تھی، دعوت اسلامی نے کم از کم یہ سوچ تو ان کو دے دی ہے کہ آج ان کو بے پردگی کرتے ہوئے فخر نہیں ہوتا، شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے. آج اگر وہ کسی ایسے مذہبی شخص کو دیکھتی ہیں تو پردہ کرنے کا بھی ان کا ذہن بن جاتا ہے. یہ سوچ بھی دعوت اسلامی نے دی ہے، پردے کی سوچ، مدنی برقعے کی سوچ، شرعی پردے کی سوچ، سبز امامے کی سوچ، امامہ شریف کی سوچ، زلفوں کی سوچ، داڑھی شریف کی سوچ، مدنی حلیے کی سوچ، سنتوں برے لباس کی سوچ، سنتوں برے سونے کی سوچ، سنتوں برے انداز پر کھانے کی سوچ، سنتوں برے انداز میں زندگی گزارنے کی سوچ. یہ سوچیں دعوت اسلامی نے دی الحمدللہ. ہمیں الحمدللہ دیکھیں یہ باب المدینہ جیسا شعر، اس میں بھی تو اسلامی بھائی نکل کر آ ہی رہے نا، کاروبار چھوڑ کر نوکریوں سے کچھ نہ کچھ ترکیبیں بنا کر فیضان مدینہ میں نظر آ ہی رہے نا. 500 سے زیادہ مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور اتنے ہی سے زیادہ میرے خواجہ کے ہند میں اجتماع ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں، افریقی ممالک میں ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید جمعرات کو، صرف شب جمعہ کو لاکھوں عاشقان رسول دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین الگ، اسلامی بھائی الگ، اسلامی بہنیں الگ. دعوت اسلامی کے جو دعوت اسلامی کا جو ایک حصہ ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ورنہ 1100 زیادہ اسلامی بہنوں کی اس پچھلے مہینے میں ردا پوشی ہوئی جو عالمہ کورس کر کے فارغ ہوئی ہیں، اس سال و پچھلے سالوں کی ملا کر 1100 سے زیادہ، 1160 اور 365 اسلامی بھائی کی دستار بندی ہوئی جو عالم کورس کر کے درس نظامی مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں. سینکڑوں علماء، اسلامی بہنیں عالم بن رہی ہیں، اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، مساجد آباد ہو رہی ہیں، مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، مدارس المدینہ بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بن رہے ہیں، دار المدینہ بن رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے آنے والی تباہی کو، میڈیا سے آنے والی تباہی سے بچانے کے لیے اور اس زہر سے لوگوں کو بچانے کے لیے جس میں عقائد، اخلاق اور اعمال تباہ و برباد ہو رہے تھے، دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل لے کر آئی کہ میڈیا کے ذریعے عقائد اور اعمال کی حفاظت کی جائے، اخلاق کا تحفظ کیا جائے اور اسلام کی اصل صورت اور اسلام کی اصل روح اس امت تک پہنچائی جائے مدنی چینل کے ذریعے. اور آج یہ مدنی چینل میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کے علم دین سیکھنے، دین و مذہب کو سمجھنے، عقائد و اعمال کی اصلاح کا کئیوں کا یہ واحد ذریعہ بنا ہوا ہوگا. دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں میں. اور جب تعلیمی نظام کے اندر جب پتا چلا کہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے تو الحمدللہ اس امت کو اس نظام تعلیم میں جو کئی خرابیاں واقعی ہیں، تعلیمی اداروں میں کئی خرابیاں واقعی ہیں، اس کی فتنوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی نے دار المدینہ کھولے جس میں اسکولنگ، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، سنت و بری تعلیم دونوں کو ساتھ ملایا اور ایک اچھے نظام کو لے کر آ رہی ہے دعوت اسلامی. اور صرف پاکستان میں نہیں، ہند میں دار المدینہ ہے، اس وقت یو کے میں دار المدینہ ہے، اس وقت سری لنکا کولمبو میں بھی دار المدینہ کھلا ہوا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں دار المدینہ کھولنے کے لیے اس وقت کوشش جاری ہے. امید ہے مجھے اللہ نے چاہا تو عین قریب آپ کو خوشخبری ملے گی، امریکہ میں دار المدینہ کھل گیا انشاءاللہ عز و جل. تو جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کرنے کے لیے جہاں پر الحمدللہ اچھی سوچ، اچھی فکروں کی، اچھے اسلامی بھائیوں کی، آپ سب کے اوقات کی، آپ سب کے ٹائمنگ کی، آپ سب کے دن رات کوششوں کی جہاں ضرورت ہے، مدنی قافلوں کی ضرورت ہے، ہفتہ وار اجتماعات میں گاڑیاں بھر بھر کے لانے کی ضرورت ہے، جہاں اتنی ضرورت ہے وہیں پر ایک کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے. اور یہ سرمایہ، یہ رقم کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اربوں روپے میں. اور جتنی رقم اربوں میں بھی جمع ہوتی ہے، اربوں میں خرچ ہو جاتی ہے، مگر ہمارے پاس پھر بھی کمی رہ جاتی ہے کیوں کام اتنا بڑا ہے. برائیاں، بے حیائیاں، فتنے، فساد، میں تو کہہ سکتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی ایسا پتہ چلتا ہے کہ یار اب یہ کرنا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے.
یا غوث پاک اب یہ ہو گیا، یا اللہ اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب اس کے لیے کیا کرے، اس کے لیے کیا کرے، اس کے لیے کیا کرے، اس کے لیے مطلب سوچ سوچ کر ایسا مطلب بعض اوقات لگتا ہے کہ کیا کیا کرے، مگر ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکو چل رہے مولا والی. الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کا کرم ہے. اس دعوت اسلامی میں اولیاء کرام کا، غوث پاک کا، امام اعظم کا، میرے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی، میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام کا فیضان ہے دعوت اسلامی الحمدللہ. اور پھر میرا پیر، میرا مرشد، میرا امیر سنت، یہ دعوت اسلامی ہے. ساتھ ساتھ ہیں، بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، سفر ہمارا جاری رہے گا. المدینہ چل مدینہ، کل نہیں بس آج مدینہ. نعرہ ہمارا لگتا رہے گا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے قصیر رقم چاہیے اور اس کے لیے اس وقت کھالے چاہیے. اس لیے تمام عاشقان رسول سے میری مدنی التجا ہے، اپنے قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیجیے. اور اس اصلاح امت کے عظیم کام میں، سنتوں کی ترویج و اشاعت کے عظیم کام میں آپ اس طرح اپنا تعاون شامل کیجیے. اور تمام دعوت اسلامی والوں سے میری مدنی التجا ہے کہ خوب دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے، تاکہ دعوت اسلامی آپ کے ان مدنیاتیات کو، ان رقموں کو، ان تمام تر چیزوں کو نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا ہوا. کھالے جمع کریں گے؟ اگر جو اس کی نیت بنتے وہ ہاتھ اٹھائے کہ ہم انشاءاللہ کھالے جمع کریں گے اور اس کے لیے رابطے بھی کریں گے. ہمارے قانونی تقاضے بھی ہیں، شرعی تقاضے بھی ہیں، تنظیمی تقاضے، اخلاقی تقاضے، سارے تقاضے ہم انشاءاللہ جو شریعت کے مطابق ہمارے تقاضے ہیں، شریعت کے تقاضے تو ہوتے ہی، وہ تو پورے کرنے غیر تنظیمی، اخلاقی اور قانونی جو بھی تقاضے ہم انشاءاللہ ان پورے تقاضوں کو حتی الامکان پورے کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کریں گے اور اپنے ہونے والے قربانی کی کھال بھی دعوت اسلامی کو دیں گے. تو جہاں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی مدنی چینل پہ جو ناظرین ہیں وہ بھی سب کے سب دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچے رہیے، بسے رہیے، بس اسی میں زندگی گزار دینی ہے. اور یقین مانیے اس سے باہر مت آئیے، بہت اندھیرا ہے باہر، بہت اندھیرا ہے باہر، بڑی وحشت ہے باہر، بڑی وحشت ہے. اس تحریک کے اندر، اس مدنی تحریک میں یقین مانیے اتنا سکون ہے، اتنی راحت ہے، اتنا کرم ہے، ایسی مدد ہوتی ہے اس مدنی ماحول کے اندر. ہمارے شعور میں بھی یہ بات نہیں آتی. آ جاؤ یار اس تحریک کے اندر، آ جاؤ، سما جاؤ اس تحریک کے اندر. یہ تحریک آپ کے اندر آ جائے، آپ اس تحریک کے اندر آ جاؤ اور اس کا مدنی کام کرتے رہے. روزانہ وقت دیں، جس طرح اپنے گھر کو دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، کھانے پینے کو وقت دیتے ہیں، دوستوں کو بھی وقت دے دیتے ہیں، پھر ہماری دعوت اسلامی کو بھی وقت دے دو یار، وقت دے دیجیے. آپ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، اپنے ساتھ لازمی طور پر اسلامی بھائیوں کو لائیں، پورا ہفتہ دعوت دیں. انشاءاللہ دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. ہفتہ وار اجتماع ہمارے بھرے ہوئے ہونے چاہیے. آپ کی شاید دعوت دینے کا انتظار ہوگا کہ اسلام پہ ہو سکتا ہے چل پڑے، اور ان کا ایک بار کا آنا کیا عجب کہ ان کے اندر مدنی انقلاب برپا کر دے اور یہ وہ کام کر جائے جس کو آپ تصور بھی نہ کر سکتے ہو. اس لیے سارے عاشقان رسول کو مدنی التجا کرتا ہوں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب مل کر روزانہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی پختہ نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ضرور وقت دیں گے. اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، مسجد بھرو تحریک، انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک مدینہ